ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج پہلی خبر جس کے اوپر ہم بہت خوش ہیں وہ یہ کہ ملالہ یوسفزئی پاکستان آئی ہیں۔ ان کو پاکستان میں بہت ویلکم کیا گیا ہے، ہم بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان کا یہ ملک ہے، ان کا یہ دیس ہے، وہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں، پاکستان کی بیٹی ہیں، پاکستان کا سافٹ امیج ہے، اور جتنی اس وقت خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ وہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان آئی ہیں۔ پاکستان دنیا کی کم عمر ترین نوبیل تھا۔ اسی کے ساتھ گفتگو کو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج پھر جو کہ ایک ملاقات ہوئی، اس ایک ملاقات سے جڑی کئی داستانیں جو کہ داستانیں بنتی جا رہی ہیں، وہ ابھی تک 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور نام نہیں لے رہی۔ اس کے حوالے سے جو منگل کی شام جو ملاقات ہوئی تھی، آج کے دن تک یعنی جمعرات تک جو اس پہ بات ہوئی ہے، اس میں شکوک شبہات ہیں، اس میں بیانات ہیں، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری چیزیں گو کہ آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران لطیف کھوسہ صاحب کو صاف کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ جو بھی ملاقات ہوئی اس میں ایک سائل فریادی اپنا سوال لے کے آیا تھا اور وہ فریاد سنتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے فریاد سننا۔ یہ بھی کہا کہ اسی حوالے سے جو بھی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے ان کی کمیونٹی کو، لائرز کو، کہ جو بھی کام ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے پایا ہی پایا ہے، اس سے کھویا کچھ نہیں۔ اب جب باتیں ہو رہی ہیں اور ٹائمنگ کے اوپر بھی سوالات ہو رہے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی بہت ضروری ہیں کہ فریاد لے کے گیا کون اور کیوں لے کے گیا اور کس طرح سے سوال ہے کیا، جب تک یہ جواب نہیں آئے گا یہ سوال تو چلتے رہیں گے۔ اور اسی پہ آج خان صاحب نے بھی کوئٹہ میں اپنے کچھ شکوک اور شبہات کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے کیا کہا کوئٹہ کے اندر وہ ذرا سنیے گا، اس ملاقات کے حوالے شکوک ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے ذرا سنیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں جا کے ہاتھ باندھے ہوں گے کہ جی نواز شریف کو بچا لو، این آر او دے دو، کسی طرح اس کو چھڑوا دو۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس پرائم منسٹر کا صرف مقصد ایک ہے، اور شاید اس لیے نواز شریف لے کے آیا ہو کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف کا پیسہ بچ جائے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہے جو کہ خان صاحب جن کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ ترلے کر رہے ہوں گے، منتیں کر رہے ہوں گے کہ این آر او کرنا ہے، این آر او نہیں کرنا ہے، جس پہ کہ چیف جسٹس نے جواب دیا ہے کہ فریادی سوال لے کے آیا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اس کو بتانے میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نواز شریف صاحب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر کافی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو مانگنی چاہیے وضاحت چیف جسٹس سے کہ انہوں نے فریادی کیوں کہا، کیا کہا۔ کیا نواز شریف صاحب کو واقعی نہیں پتا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کیا لینے کے پوچھنے کے لیے گئے اور انہوں نے استدعا کیوں کی؟ گو کہ اعلامیہ جو آیا تھا اس میں صاف تھا ایف بی آر کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے، کہ وہ کیسز جو ہیں نمٹائے جائیں گے۔ سو کیوں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا لب و لہجہ ایک مرتبہ پھر بدل گیا ہے؟ اچھا، جو شکوک و شبہات کی بات ہو رہی تھی اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے شبہات کا اظہار کیا ہے۔ بلاول نے کیا کہا ہے آج وہ بھی ذرا سنیے گا۔ یہ جو ملاقات ہوا ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ڈرامہ تھا وہ ابھی عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ کوئی ووٹ کی عزت کا یا سویلین سپریمیسی کا یا جوڈیشل کی کوئی انٹرسٹ نہیں دیتا، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ آج بھی وزیر اعظم کا یہی کوشش ہوگا کہ اس نے چیف جسٹس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کیا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب انفلوئنس نہیں ہوں گے، وہ رول آف لا کو اپہولڈ کرے گا، ان کہتا ہے وہ قانون کے مطابق چلے گا۔ یہی وہ یقین ہے جس کا کہ خان صاحب نے اظہار کیا ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلیں گے، یہی وہ یقین ہے جو
داری بھی جس کا اظہار کریں، لیکن پھر بھی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں پایا کس نے، کھویا کس نے، پایا کیا، کھویا کیا، اور چیف جسٹس صاحب واقعی جو اگر انہوں نے پایا ہے تو کیا پایا ہے، اور ملاقات کی جو ٹائمنگ ہے اس کے حوالے سے ابھی تک جو بحث ہے وہ کیوں ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر سیاستدان، سابق گورنر، اور جن کے ساتھ آج چیف جسٹس کا مکالمہ لطیف کھوسہ صاحب، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی کچھ سوالات جو ہے چیف جسٹس کے سامنے رکھے تھے۔ السلام علیکم کھوسہ صاحب۔ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کھوسہ صاحب، آپ کا چونکہ مکالمہ ہوا تھا آج چیف جسٹس صاحب سے، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کو ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ تفصیلات بتائیں گے کہ کیا ریزرویشنز ہیں آپ کی اور اس ملاقات کے بارے میں، کہ یہ ملاقات کتنی اہم ہے، کس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ دیکھیے، میرا جو نظریہ تھا، جو میں نے چیف جسٹس صاحب سے عرض کی کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا، نمبر ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نظیر موجود ہے جو پہلے پاکستان کے چیف جسٹس تھے، جو ان کے سامنے جب پہلے وزیر اعظم پاکستان کے لیاقت علی خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انہیں ملنا چاہتے ہیں، تو سر عبدالرشید چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دیکھیے، انہوں نے بلکہ جو جواب بھیجا اپنے سیکرٹری کے ذریعے سے کہ آپ کی سالانکوں پر ریکویسٹ، لیکن آپ مقدمات جو ہیں سپریم کورٹ میں وفاق کے مقدمات اور وفاق کے نالش کرنے والوں کے مقدمات جو ہیں ہمارے عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ لیاقت علی خان صاحب تھے جو آپ کے بانی جو تحریک آزادی پاکستان ہندوستان کی، اس کے ایک حرامت دستے کے بابا قوم یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے، ان کو بھی یہ جواب ملا، کیونکہ انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے، تو آج جو ماحول تھا وہ اس قسم کا تھا کہ ملنا شاید آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ہم عدالت کے یقیناً وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں، قانون کے دائی ہیں، آئین کے آپ نے حل کیا ہے، اور بنیادی حقوق کی پاسداری آپ ہی ضامن ہے، یو آر دا گارڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان۔ تو اس لیے ہماری نظر میں یہ نہیں تھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو ہمارے چیمبر میں ملتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے، میرا ایک حیثیت آئی ایم این آفیسر آف دی کورٹ، میں آفیسر آف دی کورٹ کے ناطے سے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا حصہ ہوں، وکیل کی حیثیت سے۔ وکیل اور ججز کا آپس میں جو ہے ایک چیریٹ کے دو ویلز ہوتے ہیں، تو میرا کہنے لگے کہ دیکھیں ساحل بھی تو ہمیں مل سکتا ہے نا، تو ساحل، میں نے کہا دیکھیے ساحل کا ملنا جو ہے وہ چیمبر میں 2 گھنٹے نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا وزیر اعظم پاکستان ہیں بھی صحیح، وہ تو خود کہتے ہیں کہ میرا وزیر اعظم نواز شریف، اور وہ خود آپ کے فیصلوں کو جو ہے کہتے ہیں ردی کے ٹوکری میں پھینکنا۔ تو یہ ایک چیز ایگزیکٹو اگر وہ عدالت کے عظما کی وقار کو ملحوظ نہیں رکھے گا اور وہ اپنے الفاظ میں یہ بہت محتاط نہیں ہوگا انداز سے بات کرنے میں، تو پھر یہ کہ میں گوئیاں ہوں گی۔ اچھا کھوسہ صاحب میں آپ کو روکوں گی، میرے ساتھ موجود عمر صاحب بھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر رہنما ہے، اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی سینئر رہنما بھی اور سینیٹر بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے پاس دوبارہ آؤں کہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور یہ کیا پیغام دیتی ہے، اسد عمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات کی ٹائمنگ کے حوالے سے، خاص کر کے گو کہ خان صاحب نے تو بڑا مفصل اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اگر نہ ملاقات ہوتی اس ٹائم پہ تو بہتر تھا، کیونکہ یہی ہونا تھا، چاہے مگوئیاں پھیلنی تھی۔ ویسے کوئی حکومت کی طرف سے ایکسپلینیشن آئی ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں، میں نے ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، مطلب اتنی بڑی چیز ہو گئی، صاحب کو پتا ہو، دو دن گزر گئے اور حکومت خاموش ہے، اس کے اوپر یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ جتنی کنفیوژن پھیلے گی، جتنی چاہے مگوئیاں پھیلیں گی، تو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک بغیر کچھ بولے ہوئے بھی آپ چیف جسٹس کی پوزیشن کو کنٹروورشل کر سکتے ہیں۔ میں تو اس لیے بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔
आईनी हक है, कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, और जाहिर है हमारा मानना उम्मीद यही होगी कि जो भी, जैसे उन्होंने कहा है कि चले मुलाकात जो भी हुई या नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, फैसले जो होंगे, असल बात तो वो है जी, फैसला आइन और कानून के मुताबिक है तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ, अगर फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है तो लोग तनकीद करेंगे, असल चीज तो वो है। बिल्कुल। अच्छा खोसा साहब, मैं दोबारा इसी पे टाइमिंग की बात चूंकि हो रही थी और आपने भी कहा कि मैंने तो कहा रशीद साहब का कि भी उन्होंने जस्टिस रशीद ने मिलने से इनकार कर दिया था, ये टाइमिंग कितनी अहम है और पैगाम क्या देती है इस वक्त ये मुलाकात? देखिए, पैगाम तो यही बात हुई ना कि उन्होंने कहा हमने खोया तो कुछ भी नहीं है, पाया ही पाया है। हाँ। तो मुझे तो ये यकीन है कि जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का और हमारी इस वक्त मौजूदा अदलिया है, ये पहली मर्तबा आपने देखा कि ताकतवर भी आज कानून के कटहरे में खड़ा हुआ है। तो ये मुझे तो पूरा यकीन है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा उसका फैसले कानून और आइन के मुताबिक होंगे, आइन की बालादस्ती होगी इस मुल्क में, और हुकूक का जिस तरह अज़्म किया गया तहफ़्फ़ुज़ करने का और जिस तरह के चीफ जस्टिस ने कहा हमने हल्फ उठाया हुआ है, वो यकीनन अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कोई फरोगुज़ार नहीं करेंगे। तो इस अंदाज से कहा जा सकता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि सवाल पूछा कि सवाल क्या था, फरियादी लेके क्या आया, और क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि सवाल था क्या आखिर? मेरा यही रिजर्वेशन थी कि बातें इस तरह से होंगी, 2 घंटे कुछ थोड़ा वक्त नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो है इनकी सारी हुकूमत का और सारी जो है काबीना का और सारी PMLN का एक ही मकसद है, और वो नवाज बचाओ है। नवाज बचाओ उनका एक ही मकसद है। तो और नवाज शरीफ या उसका खानवादा अदालतों में वो यानी करप्शन के मैसिव चार्जेस का नायब अदालतों में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जब उनके केसेस अपने इस मरहले पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में वो साहिल और फरियादी तो नवाज शरीफ है, तो क्या वो नवाज शरीफ के एमिसरी बन के गए थे? देखिए, ये इसलिए तो बातें जो है निकल जो हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कोई लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब के कुछ भी अगर उन्होंने पाँव भी पड़े हैं तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यकीन जानता हूँ चीफ जस्टिस साहब को, वो बिल्कुल उनकी मुल्हनी जो है वो जिसामत तो होगी, लेकिन वो दिल के बहुत मजबूत हैं और बहुत इरादे के मुसम्मम हैं, और वो कानून और आइन से सरे मुंह तफाक वो नहीं करेंगे रूगर्दानी। इसलिए मुझे ये यकीन है कि इस मीटिंग में जो भी बातें हुई हैं, इसका कानून और आइन की बालादस्ती के जहां तक ताल्लुक है, इसको उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब ये शुकूक व शुबहात की एक जो फिजा थी उसको आप लोगों ने, मतलब ज़ाहिर है ये मुलाकात पे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उन्होंने पाया ही पाया है, आप लोगों ने बाय द वे इस पे क्या पाया है? कुछ पता चला आपको कि मुलाकात हुई क्यों थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नफीसा शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, शाह साहिबा ने भी। जी, तो ये है कि 2 हेड थे, दोनों आईनी अदारों के सरबराह थे, उनको आपस में मिलना और मिलकर जो हैंड आउट आया था और जो प्रेस रिलीज आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो सब ने देखी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ केसेस के बारे में कहा है कि अगर इनके जल्दी फैसले हो जाएं तो ये बड़ी अच्छी है। अब ये सवाल सारे उठाने वाले खुद ही कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि चीज़ यही कहते हैं। वो कहते हैं कि वो आइन के अलावा कोई और फैसला नहीं करेंगे, उसको मद्देनज़र रख के फैसला करेंगे, वो हम भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रख के फैसला करेंगे, हम भी यही कह रहे हैं। तो ये बार बार उठाए क्या जा रहे हैं? ये नहीं उठाना चाहिए थे। प्राइम मिनिस्टर ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि मैं आपसे ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट भेजी थी और उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो बातें हो रही हैं आपने सुना खान साहब ने क्या कहा? मैं कहता हूँ देखो ना, तरले किए, मिन्नतें कर रहे हैं NRO के लिए। खान साहब ने कौन सी बातें पहले नहीं की हैं। खान साहब ने कोई पहली दफा हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाया कि जमातें इल्जाम लगा रही हैं, ये इल्जाम पे ऊपर हम जाएं तो रह ही नहीं सकते। बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गेट पर रिसीव किया है, उन दोनों की मुलाकात हुई है। प्रेस रिलीज जो सुप्रीम कोर्ट से निकाली, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में हुई है। इनके बात हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो केसेस इल्तवाए में उनमें जल्दी सर वो तो साहिल को ऐसे ही रिसीव करेंगे ना, क्यों असद उमर साहब? वो अब्बास साहब कह रहे हैं आप और मुझे साहिल अगर हूँ ना, साहिल के लिए वो तरीका कार है। ये दोनों
برات تھے پہلے بھی آپس میں بیٹھتے رہے ہیں, آج بھی بیٹھے ہیں, بیٹھ کے بات کی ہے, اور یہ بات اگر پاکستان کی بہتری کے لیے ہے, اگر پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے, اس بات کو میں کہتا ہوں کہ اس بات کو نہیں چھوڑنے چاہیے. اس بات سے ایسی وضاحتیں نکال, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم نے آئین کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا, نہ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے غیر آئینی کام کے لیے کہا گیا. کانسٹیٹیوشن کے اندر, آئین کے اندر دونوں اداروں کے سربراہوں نے آپس میں جا کر بیٹھ کے بات کی ہے پاکستان تو کوئی حرج نہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے کیا حرج میرا خیال ہے بالکل حرج نہیں ہے. ویسے بھی تو اداروں کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے یہ ساری ڈیمانڈ بھی تھی کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جی سینیٹر صاحب نے نواز شریف صاحب سے ذہنی بغاوت کا اعلان, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ انصاف پر فیصلے کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں, ابھی گھوسا صاحب نے ہم بھی کہتے ہیں, میں نے کہا کہ ہم بھی اگر کہہ رہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. آئین کے مطابق کرنے دو سر, مطابق بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, گھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. سر میاں نواز شریف کہتے ہیں سازش کر رہے ہیں یہ جج, بغض سے بھرے بیٹھے ہیں, واٹس ایپ کی کالوں پہ فیصلے کر رہے ہیں, فیصلے کہیں اور لکھے جا رہے ہیں اور دستخط یہ جج کر رہے ہیں. خدا کرے ہدایت دے میاں صاحب کو کہ وہ وہی بات کریں جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے. اور یہ شکوک و شبہات پیدا اس لیے ہو رہے ہیں, تنقید کی ہے آج بھی انہوں نے جو بولا, شکوک و شبہات پیدا اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ملنے کے لیے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے ساتھ, اور ملنے جا رہے ہیں جب ان کی جماعت کا قائد, جن کو وہ کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ حقیقی وزیر اعظم ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پہ اسی عدلیہ کو ایسا اٹیک کر رہا ہے کہ شاید دشمن نہ ایسا پاکستان کے اداروں کے اوپر کرتا ہو. اچھا یہ اس میں ایک جملہ میں کہہ دیں, مجھے جی لیکن ایک یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اٹیک ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہے ہیں کورٹ کو ایسی بات کرے گی, بالکل ایسا یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر ضرور بات ہو رہی ہے. ایک ججمنٹ کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ گئے تھے پاناما کے اس میں شکل میں, ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کبھی پوری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے خلاف ایسا کوئی فیصلہ کر دیا, ایسا بالکل ماحول نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی پوری سپریم کورٹ جو ججمنٹ آئی تو سر زندگی میں جو ججمنٹ آئی, ہم نے دیکھا نا ایک بینچ نے ججمنٹ دی ہے, تو ججمنٹ کو آپ ڈسکس کریں گے. سر ججمنٹ کو کریں گے, ججوں کو تو نہیں کرتے. معصومانہ سوال, اگر میاں نواز شریف آج بغض سے بھرے بیٹھے ہیں, یہ ججمنٹ پہ تنقید ہے, یہ ججز کے بارے میں نہیں کہا. دیکھیں اگر انہوں نے یہ نکالا, میں اس میں وضاحت کرتا ہوں, یہ وہ سارے وہ پوائنٹ میاں صاحب بار بار جو ٹیپنگ والے تھے وہ والے جج جن پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, وہی ہم نے اپنی ریویو پٹیشن میں اٹھائے اور ججمنٹ کے اوپر ڈسکس کی سکتی ہے, ریویو فائل کیا جا سکتا ہے, اپیل کی جا سکتی ہے, اور وہ پوائنٹ اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن اب چیزوں کو ہم سارے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آئینی سربراہ بیٹھ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. نفیسہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر دو سربراہ حوالہ دے رہے لوگ کہ گیلانی صاحب سے بھی تو ملے تھے, گیلانی صاحب سے تو جا کے ملے تھے چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری صاحب, اور وہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا. یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے, تو پھر کیوں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں؟ کیونکہ سوال سامنے نہیں آیا, سامنے آ گیا. نفیسہ دیکھیں, ٹائمنگ ایشو از ٹائمنگ. اسما یہ کہیں آپ کا سپیکر آن ہے, پلیز جی یہ فیڈ بیک ایگزیکٹلی ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈیو میں کہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. جی کریں. تو ٹائمنگ کا ایشو ہے, اور سیاست میں ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی میننگ ہوتی ہے. اور میاں صاحب اور ان کی جماعت کا ایک روایت رہی ہے کہ یہ اداروں کو پریشرائز کرتے ہیں. ان کی سیاست جو ہے, کیونکہ یہ پرانے ہیں ہر حوالے سے, 3 ڈیکیڈ سے یہ لاڈلے رہے ہیں, تو جب ان کی نہیں چلتی تو یہ پریشر کے ذریعے اپنا کام جو ہے کرواتے ہیں. آپ لیکن چیف جسٹس بھی تو منع کر سکتے تھے نا نفیسہ, وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ابھی ایگزامپل دی لطیف کھوسہ صاحب نے کہ رشید صاحب جو تھے, جسٹس عبدالرشید صاحب, جی میں نہیں مل سکتا لیاقت علی خان صاحب کو, صاف منع کیا انہوں نے. نہیں, پہلے میں یہ پوائنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں, شہباز شریف جو ہے وہ بھی راتوں کو جا کے اور آرمی چیف سے ملتے رہے ہیں. وہ بھی ٹائمنگ کا, وہ فزیکل ٹائم ہے کہ وہ راتوں کے اندھیرے میں جا کر, وہ اور چودھری نثار کتنے موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ وہ جائے GHQ جا کر انہوں نے بات چیت کی, اور پھر کیا ہوا تو یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے ان کی طرف سے.
से कोई भी कम्युनिके जो है नहीं आया। इधर भी टाइमिंग का इशू है। अच्छा नफीसा, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, एक क्विक ब्रेक है, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करती हूँ, सारे बात करें, मगर सवाल वही पे है कि जब ऐसी थी तो किसी इदारे के एक सरबराह को कहना चाहिए था कि नहीं इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती। आपके ख्याल में नून लीग को फायदा हुआ इसका? नहीं, आपने पहले तो जुडिशरी का सवाल पूछा कि जजों ने क्यों नहीं इसको मना किया। जजों ने अगर मना नहीं किया तो जजों ने एक कम्युनिके जारी किया है, एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, दिए हैं कि क्या गुफ्तगू हुई, और उसके अलावा अपने रिमार्क्स में भी चीफ जस्टिस ने बात की है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं, टिल माय मे बी अभी लेटेस्ट कुछ उन्होंने जारी किया हो कोई बयान, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट है या वज़ीर आज़म है उनकी तरफ से कोई ऐसी बात से नहीं आई कि 2 घंटों में क्या बातचीत हुई, और इसकी वजह से शक जो है वो है, और अभी भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी डिमांड किया है कि हमें बताया जाए। उमूमन अगर ऐसी कोई मजबूरी थी आपको तो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक थे कि भाई ये हमारे इश्यूज हैं, जो भी अगर आपके कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, लीगल रिफॉर्म के इश्यूज हैं, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस लाना चाहिए था। ये असद उमर साहब, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप अपने मकसद की बात कर लेते, बिल्कुल, लेकिन आपको एटलीस्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसके बाद कोई डीब्रीफिंग करनी थी या कैबिनेट को आपको बताना था। और कल उसके अंदर भी कोई जवाब नहीं है। अच्छा नफीसा, मैं यही सवाल, इससे नून लीग को फायदा लास्ट सेनेट में आपको याद होगा कि नजर अबानी साहब ने फायदा जो है वो जो फायदा लेने की कोशिश करेंगे, और ये जिस वक्त हो रही थी मुलाकात उस वक्त के अगर आप तजिए सुने, उस वक्त मैं भी टीवी पे बैठा तो यही हो रहे थे कि एक कंफ्यूजन फैली हुई होगी, शकूक व शुबहात होंगे, हर किस्म की चाहे गोइयां हो रही होंगी, लेकिन जब जाहिर है ना आप थी मैं था वहां पर, 2 लोगों की ना सेनेटर साहब थे, ठीक है, तो अब अगर हम कोई स्पेकुलेशन करें, क्या सहराई करें ना कि क्या हुआ होगा, सबाक देखता है इंसान कि उस वक्त उसके बाहर क्या हो रहा था कमरे के, क्या बड़ी चीज है अदलिया और नून लीग के दरमियान, हुकूमत के दरमियान क्या बड़ी चीज चल रही है, ठीक है ना, वो लीगल रिफॉर्म ऑब्वियसली नहीं है, राइट। इसी तरीके से जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका आप माजी देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, उससे आप कुछ कोशिश करते हैं कि क्या सहराई करने की। जो भी मियां नवाज शरीफ की सियासत देखता रहा है पिछले 35 साल से, उसको पता है कि मियां जो है ना वो सियासत 2 घेर में करते हैं, या वो गरीबान पकड़ते हैं या वो पैर पकड़ते हैं। अब हम तो थे नहीं वहां पे, तो अब हमें नहीं पता उन्होंने गिरिबान पकड़ा या पैर पकड़ा, लेकिन अगले दिन उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। लेकिन सुन लेना मेरी बात, उन्होंने तो दी सख्त स्टेटमेंट। अगर गिरिबान पकड़ा होता तो निसार का पता है तो इतना अच्छा बयान ना उसके प्रेस रिलीज ना उसके बाद इशू हुआ, तो कयास सराई, मैं कयास सराई करूं, मैं साफ कह रहा हूं, मैं कयास सराई कर रहा हूं, कयास सराई में मंतकी चीज ये पड़ती है कि पैर पकड़ने गए थे। और आज लेकिन जो बात हुई है फरियाद लेके चीफ जस्टिस ने कि वो फरियाद लेके आए थे, मेरा काम था सुनना, मैंने उनकी बात सुन ली, तो मेरी वाली बात के एक और अल्फाज में उन्होंने बता दिया। लेकिन ये नून लीग के बयानियों को कैसे धचका नहीं लगा, ये भी नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि मुलाकात से हमारे बयानिए को कोई धचका नहीं लगा। बिल्कुल उन्होंने ये कहा। देखिए एक बात ये है कि मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान की चारों तरफ से डिमांड थी, खुद ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो फिर सर सेनेट के अंदर माजरत प्राइम मिनिस्टर को फिर कहना चाहिए था कि ये चूंकि डिमांड है, महाजराई है, टकराव है, तो मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। देखिए ना, अगर महाजराई का मतलब यही है कि ये मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कहता हूँ कि 2 आईनी सरबराह ने बैठकर अगर इस मुल्क के मामलात की में बात की होगी तो ये शक की निगाह से क्यों देखना चाहिए इसको, इसके लिए क्यों नहीं देखना चाहिए कि जो इस सवाल को यूं करते कि क्यों ना देखना चाहिए, जबकि ये अहम केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, अगर कोई ऐसी चीज है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझें कि अगर वो ऐसी चीज़ है जिसने उन्होंने कोई फरियाद की, कोई डिमांड की है, तो अगर उन्होंने आज ये जब कही थी तो वो ये भी कह सकते थे। लेकिन इसका मतलब है यही लेना चाहिए कि वो जो प्रेस रिलीज आई है, मैं कहता हूँ कि हम उसे मानते हैं कि वो प्रेस रिलीज हुई थी, उस चीज के ऊपर बात हुई है। वो प्रेस रिलीज ये कह रही है कि फरियादी ये फरियाद लेके आए थे कि रेवेन्यू कोर्ट्स में एफबीआर को दरपेश मुश्किल से उन्होंने कहा और भी मामला पे देखिए ना, अगर अनंत तो आप देखना मेरे पास तो कोई और इन्फॉर्मेशन सही बात है, किसी के पास नहीं। तो मैं ये बात कहता हूँ कि अभी आप खोसा साहब को आपने सवाल नहीं पूछा, खोसा साहब ने इतनी बड़ी तबदील लंबी बांधी है, उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी, फिर सर अब्दुल रशीद साहब का उन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया कि
حکومت اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کہہ سکتے تھے پولائٹلی جی کہ اس وقت آپ کے کیسز ہیں یا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں آپ سے اس وقت ملنا نہیں چاہتا یا بات نہیں کرنا چاہتا تو بات ختم یہ بھی valid point نمبر دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی ایسے معاملات یہ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں تو وہ کوئی دھن دار اس طرح جا کر بات نہیں کرتا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے. آپ جو الزام میں جواب لے لوں ادھر بھی پھر میں بریک پہ جاؤں گی. میں عباسی صاحب کی بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ان کا ریزنیبل مطالبہ ہے آپ سے یعنی آسما شیرازی سے. وہ کہہ رہے ہیں یار کہ اگر سپریم کورٹ نے بھرم رکھ لیا ہے تو تمہیں سچ تک پہنچنا ضروری ہے کیا؟ ضرور پہنچنا سر ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے اگر مطلب یہ سوال دے پوچھیں بھائی آپ نے سوال پوچھ کے یہاں تک تو چیف جسٹس کو لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ فریادی آیا تھا سائل ہر آدمی انہوں نے یہ مثال اس لیے دی کہ جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی کیس کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہ یہ لے کے ہم چاہتے ہیں کہ اگر سر یہ کیس نہیں تھا نا یہی تو سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائل نے کہا کہ پورا میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے تائی احترام کے ساتھ اگر یہ وہی الفاظ پرائم منسٹر کے بارے میں ایسے نہ کہتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتے یہ اس لیے کہ اگر انہوں نے فریادی سمجھنا تھا تو پھر انہیں گیٹ پہ آ کے نہیں لینا چاہیے. اچھا میں ایک چھوٹی سی اس سے بھی بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم پاکستان ایک فریادی بن کے جاتے نا. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ضرور بات کریں گے اس کے اوپر کہ خان صاحب نے یہ بات کہی کہ انہوں نے ترلے کیے ہوں گے, منتیں کی ہوں گی اور این آر او بھی مانگا ہوگا. آگے سے ان کو جواب اسد عمر صاحب کہ جوڈیشل مارشل لا آج چیف نے کہ نہ وہ لگے گا نہ جوڈیشل این آر او آئے گا, تو پھر بھی اطمینان نہیں ہوگا کسی کو کہ دیکھیں میں جیسے میں نے شروع میں پروگرام میں کہا تھا میں تو یقین رکھتا ہوں کہ آپ اچھائی کی توقع رکھیں. اگر کوئی ہمارے جو جس طرح سے اس وقت جو جوڈیشری ہے اس میں آپ نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہ قانون یا آئین کے باہر جا کے کوئی فیصلے کریں, اس کے مطابق فیصلے کریں. ہو سکتا ہے پسند آئے, ایسے فیصلے بھی ہوئے جو ہمیں نہیں پسند آئے, لیکن آئین قانون کے تحت وہ فیصلے ہو رہے ہیں تو امید ہی رہنی چاہیے. لیکن پاکستان کی تاریخ بھلانا آسان کام نہیں ہے, یہ سب کام ہو چکے ہیں پاکستان میں. اسی لیے لوگوں کے شکوک و شبہات رہتے ہیں, اسی لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے عام معاشرے کے اندر ایک عام ملک کے اندر ایک وزیر اعظم کی چیف جسٹس سے ملاقات ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم ایک عام ماحول کے اندر نہیں ہے. تو ایک تو تاریخ ہماری ہے, اس کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے دوبارہ میاں نواز شریف نے کہا ہے اس ماحول کے اندر لوگوں کو شکوک و شبہات. آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب سے پوچھے بنا جو ہے وہ گئے ہوں گے عباسی صاحب ملنے کے لیے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. حقیقی وزیر اعظم جس کو وہ بولتے ہیں اس کے پوچھے بغیر اتنی بڑی چیز کرتے ہیں سوال نہیں. نفیسہ ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ملے ہوں, شہباز شریف کو بھی کر سکتے ہیں میاں نواز شریف کے کہے بغیر. یہ آپ کے آپ سوال تو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز. جی نفیسہ جی. پارٹ آف دا پلان یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے فرنٹ پچ پر چل کے اور اٹیکنگ موڈ میں ہو, اور پیچھے جو ہے وہ بات چیت والا موڈ اور این آر او اور نیگوسیشنز وہ وزیر اعظم کریں. لگ تو یہی رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص جو کہتا ہے میں وزیر اعظم نہیں ہوں, میاں حقیقی وزیر اعظم ہے, میں ایسے ہی آ گیا ہوں بیچ میں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بینیفیکٹر, اپنے پیٹرن, اپنے سپریم لیڈر سے بات چیت کے بغیر جا کے 2 گھنٹے کی. اچھا ویسے میرا ایک ہنچ ہے نفیسہ, میں آپ سے میرا بھی شبہ ہے کیونکہ اب سب شبہات پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو کہیں نہ کہیں پہنچے گا نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے متنازع بنانے کی دوبارہ کوشش کی ہے اداروں کو. ہو سکتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس کا ان سے ملنا یہ ایک ون سائیڈڈ صرف پرائم منسٹر یا ایگزیکٹو یا پی ایم ایل این کی جو موو ہے یہ صرف ان کے اوپر نہیں چارج, لیکن آف کورس لوگوں نے پہلے یہ جب تک ان کا بیان نہیں آیا تھا یہ سوال تھا, لیکن اب وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. تقریباً 50 ٹاک شوز ڈیلی رہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ, سبھی میں یہ گفتگو آ رہی ہے, سب مین لیڈرز نے سوالات پوچھے ہیں, تنقید بھی کی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے صرف چپ کی آواز ہے اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. صرف وزیر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ آ کے اور وہ اسی ٹون میں
اسی اگریسو موڈ میں جوڈیشری کو اٹیک کر رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب یہ آف کورس یہ ایک سیاسی کھیل تو چل رہا ہے, لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے. لیکن یقیناً لوگ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ کیوں اس وقت چیف جسٹس کو بھی اس وقت ہاں ملنے کی جی بالکل جیسے خوزہ صاحب کہے تھے, انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا. خیر یہ ان کا اپنا وہ سٹیٹمنٹ تھا. اب یہ جو ٹائمنگ آ رہی ہے کیونکہ بھی کیسز چل رہے ہیں, آج بھی واجد ضیاء سے جرح جو ہے وہ ہو رہی ہے. کل انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا, نواز شریف صاحب کا نام کہیں پہ نہیں ہے ابھی تک, لیکن یہ جب وائنڈ اپ ہوگا تو اس وقت الیکشن نگران حکومت بننے والی ہوگی. آپ کے خیال میں یہ ملاقات کی اہمیت کا اس لیے بھی یہ ٹائم کے ساتھ وہ معاملہ ہے, اور ساتھ میں یہ کہ یہ اگلی جو آنے والے دنوں کی ٹائمنگ ہے وہ کتنی اہم ہے؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ جتنی بھی کسی چیز کے بارے میں مفروضے بنا دیے جائیں اس پہ ڈسکشن کر لی جائے, وہ لامتناعی ہے, کوئی ختم ہونے والی بات نہیں ہے. میں جتنی باتیں کرنا شروع کر دوں کسی کے بارے میں کہ وہ باتیں ہوئی ہیں تو اس کا تو میں کہیں میرے پاس نہ جواب ہے نہ جواب دیا جا سکتا ہے. این آر او کی بہت بڑی بات ہوتی ہے. این آر او ایک ضرور ہوا تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. سی او ڈی کے بعد جو نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کیا تھا, لیکن ساری دنیا نے دیکھا اس این آر او کا بعد میں کیا اثر ہوا ہے, سپریم کورٹ نے اس کا کیا اثر کیا ہے, لوگوں میں کیا اس کی پوزیشن ہوئی ہے, اور آج تک پیپلز پارٹی کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا. ہم میری آخری بات سن, 2000 میں بھی ایک این آر او دیکھیں جب میاں صاحب گئے تھے باہر, نہیں میں اس پہ آتا ہوں. دیکھو این آر او نہیں تھا, آپ اس کو آرڈیننس کی صورت آیا تھا, یہ بغیر آرڈیننس کے یہ آرڈیننس تھا, وہ کوئی ڈیل نہیں تھی, ڈیل بھی تھی. اور اس کے بعد دیکھیں اس کو میں اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب اس 2000 کے بعد بیٹھے تھے. انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ آج سے بعد ہم کوئی ایسی ڈیل کسی ڈکٹیٹر کے پاس نہیں کریں گے. دونوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ غلطیاں نہیں کریں گے. اس سے بھی خشک نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے این آر او کر کے کیا تھا. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کا ٹائم ہونے والا ہے, مئی کے آخر میں کیا ٹیک اور گورنمنٹ آ جائے گی. ہر صورت میں پاکستان کے اندر ٹائم مقررہ ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان کے منتخب کریں, جس کو وہ ووٹ دے کے کریں اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آ کر یہاں جو ہے وہ حکومت کرے. ہمارے کیسز ہیں عدالتوں میں, اس سے پہلے فیصلہ آ گیا, پھر بھی ٹھیک اگر نہ آیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اگر ایک دن ڈیلے ہوتے ہیں, ایک گھنٹہ بھی الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان جمہوریت میں سب کا اتفاق کہہ رہا ہے, سب کا, یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ زردائی صاحب کہہ رہے ہیں, بلاول کہہ رہے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں. اسی لیے جو آئینی ترمیم لائی گئی تھی اس آئینی ترمیم پہ بھی سب پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ دیا, تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے. اور یہ اور این آر او پہ تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ این آر او تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شک کیوں کر رہے ہیں, اسی لیے اس کی بہترین مثال ہی یہ ہے. 2000 میں کرتے ہیں این آر او, معافی مانگتے ہیں, اس کے بعد 7 سال تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ وہاں سے شہزادے کو فلائی کر کے یہاں پہ آگے کھڑے ہو کے دکھانا پڑتا ہے کہ جی یہ معافی نامہ لے کے گئے تھے. تو اسی لیے لوگوں کے دماغ میں یہ تمام چیزیں ماضی کی موجود ہیں, اس لیے شک رہتا ہے. یہ تو ماضی کی مستقبل کی سر, اب جو واجد ضیاء صاحب کل کہہ رہے ہیں, اچھا چلیں جی سر میں روز کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ امپائر کی اگلی کھڑی ہونے والی ہے. لوگ روز کہتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے. اب لوگ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو روز گالی دیتے تھے. تو اگر یہ باتوں میں جانے جائے تو پھر تو سب کی باتیں کھل سکتی ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا کہ ایک بات ہم سے, ہم نے کہا دیکھیں وہ احتجاج کر رہے تھے, سی او ڈی کے بعد کسی نے سراہا نہیں ویسے امپائر کی انگلی والے بیان کو, کسی نے نہیں. سی او ڈی کے بعد کی بات کر لیتے ہیں. سی او ڈی کے بعد پوری ہماری سب کی یہ خواہش تھی کہ اگر ہم سب سے غلطی ہو تو ہم نے کہا کہ وہ ختم کریں, اسی لیے سی او ڈی لے کے چلے, اسی لیے سی او ڈی بھی ہو گیا تھا. اگر یہ باتیں پاکستان میں ہم یہ شروع کر دیں تو پھر تو لیکن یہ شروع کر دیں تو سیاست ختم ہو جائے گی. جی ٹائم کب رہ گیا, میں بات کی بات کر لیتے ہیں. ایگزام دینے میں تو ہم پی ٹی آئی کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کے بعد کی بات کر لیتے ہیں. سیاسی معاملات جو ہیں کورٹوں کے اندر نہیں لے کے جانے چاہیے. تو اس میں 2 چیزیں میں یاد دلا دوں. پچھلے سال ہمیں یہ درس دیا جاتا تھا, آپ کو کوئی پرابلم ہے نا, آپ کو مسئلہ ہے, آپ کے خیال میں غلط کام ہوا میں جائے نا جناب, یہی ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے ہمیں درس دیے جاتے تھے. اب یہ کون سے میاں صاحب درس دیتے تھے؟ یہ وہی میاں صاحب درس دیتے تھے جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو مجھے مسئلہ تھا, میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی کو جو ہے حکومت کو گرانا چاہیے تھا, اور اس کے لیے عدلیہ کی مدد کی ضرورت, کوٹ پہن کے میں پہنچ گیا میمو گیٹ وہاں پہ. یہ سی او ڈی کے بعد کی بات ہے. بالکل بالکل. نفیسہ اس کا 2 دن پہلے میاں صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ نہیں بننا چاہیے. یہ ریئلائزیشن, اچھا میں یہی سوال پوچھوں, یہ ریئلائزیشن میاں نواز شریف نے کی کہ میمو کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, یہ ریئلائزیشن
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी करनी चाहिए जो इस वक्त हो रहा है और जो बलूचिस्तान में हुआ? क्या आपके यहाँ भी कुछ एहसास है इस बारे में? देखिए, पहले तो ये एनआरओ और इस पर एक क्लैरिटी हो जाए ना, ये बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि आपने कोई खुफिया चीज नहीं थी, उसको असेंबली में ने रिजेक्ट किया, दैट वाज फिनिश्ड। लेकिन जहां तक इनकी बात है, इन्होंने खुफिया डील्स की हैं और अब भी ये डील्स के पीछे हैं। एनआरओ, क्योंकि एनआरओ तो एक रिटन डॉक्यूमेंट अगर करेंगे तो रिटन डॉक्यूमेंट होगा, अवाम के आगे आएगा, लेकिन ये चाहते हैं कि ये खुफिया डील्स करें। और इसी, मुझे लगता है इसी वजह से अभी तक शायद खाकान साहब का जो स्टेटमेंट है वो इसी नहीं आया, क्योंकि ये तो चीज़ों को खुफिया रखना चाहते हैं। एक तरफ से अग्रेसिव टोन, एक तरफ से अटैक रखें, अटैक मोड में जाएं, और दूसरी तरफ से क्योंकि इलेक्शन में फायदा हमने कहा कि हम ईंट से ईंट बचाएंगे, हमने कभी भी ऐसी तकरीर नहीं की, हमने फिर ये नहीं, अगर फिर खड़े रहते ना, अगर ये कह के फिर कहां चले गए, फिर वापस आ गए, अभी ये जो सेनेट के इलेक्शन में ये सारा कुछ हो रहा है, क्या बातें कर रहे थे,